بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز اس خوبصورت لیسن سے کرنا چاہوں گی۔ ایک استاد صاحب کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے گا۔ ساری کلاس خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا ناممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جو کہ ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ استاد صاحب نے گہری نظروں سے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اسی لکیر کے نیچے ایک اور لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلے والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان سے حسد اور نفرت کے جذبات رکھے بغیر ان سے آگے بڑھنے کا ہنر انہوں نے چند ہی منٹوں میں سیکھ لیا تھا کہ اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل میں دوسروں سے آگے بڑھا لو تو تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے۔ یہ ایک استاد ہی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی سوچ اور نظریات کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک قابل استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نوٹ بک میکنگ اینڈ چیکنگ پروسیجر، یعنی اسٹوڈنٹس کو اپنی نوٹ بک کس طرح سے مینٹین رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ نوٹ بک، A notebook represents a teacher's picture to the respective community. Therefore, its proper maintenance and checking by the teacher is a very important job. The notebook must show a qualitative and a balanced quantitative work. The checking methodology and quality checking is a more important job. The teacher must observe the notebook making rules and notebook checking rules as well. یعنی ایک نوٹ بک متعلقہ کمیونٹی میں ٹیچرز کی پکچر کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا اس کی مناسب دیکھ بھال اور ٹیچرز کی طرف سے پراپر چیکنگ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ نوٹ بک میں ایک معیار اور متوازن مقداری کام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چیکنگ کا طریقہ کار اور معیار کی چیکنگ بہت ہی زیادہ اہم کام ہے۔ ٹیچرز کو لازمی طور پر نوٹ بک بنانے کے رولز اور نوٹ بک چیکنگ کے رولز بھی ضرور دیکھنے چاہیے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں وٹ از دا پرپز آف نوٹ بک مینٹیننس۔ نوٹ بک کو مینٹین رکھنے کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ The purpose of this interactive notebook is to enable students to be creative, independent thinker and writers. Interactive notebooks are used for class notes as well as for other activities where students are asked to express their own ideas and process the information represented in class. یعنی نوٹ بک کو انٹریکٹیو بنانے کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تخلیقی، آزاد، مفکر اور ادیب بننے کے قابل بنانا، کیونکہ انٹریکٹیو نوٹ بک کلاس نوٹس کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جہاں اسٹوڈنٹس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کلاس میں پیش کردہ معلومات پر کارروائی کریں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں امپیکٹ آن اسٹوڈنٹس پرسنالٹی۔ نوٹ بک کو مینٹین رکھنے سے اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی پر اس کے کیا امپیکٹ پڑتے ہیں؟ گڈ اپیئرنگ نوٹ بکس انکریز سیلف کانفیڈنس آف اسٹوڈنٹس. ڈیولپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اماؤنٹ اسٹوڈنٹس. سیو ٹائم. یعنی نوٹ بک کو مینٹین رکھنے سے اسٹوڈنٹس میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے درمیان مثبت رویہ ڈیولپ ہوتا ہے اور ٹائم سیو رہتا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے،
کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ جب سبجیکٹ وائز پراپر ڈیٹس کے ساتھ اپنی نوٹ بک کو مینٹین کرتا ہے تو اسے کوئی بھی ٹاپک نوٹ بک سے تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے، وہ آسانی سے اپنے متعلقہ لیسن یا نوٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو مینٹیننس آف نوٹ بکس، نوٹ بک کو کس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے۔ نوٹ بک مسٹ بی کورڈ ود بلو پیپر ود پرسنل انفارمیشن آف اسٹوڈنٹس۔ ایک اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے اپنی نوٹ بک کو مینٹین رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی نوٹ بک کو بلو پیپر سے کور کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی نوٹ بک کی جلد سیو رہے گی اور وہ گندی بھی نہیں ہوگی۔ پیج مسٹ بی نمبرڈ، ہر پیج کے اوپر نمبر لکھیں۔ رائٹ جرنل انسٹرکشنز گائیڈ لائن آن انر پیج۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اپنے اندر جو اس کا اندر کا پیج ہے اس کے اوپر جو اس کی جرنل گائیڈ پرسنل انفارمیشن اس کو لازمی مینشن کریں۔ اس میں کیا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس سب سے پہلے اپنا نیم لکھیں، اپنے فادر کا نیم لکھیں، اپنی کلاس لکھیں کہ وہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، سیکشن ان کا اے ہے، بی ہے، سی ہے، جو بھی سیکشن ہے وہ لکھیں۔ سبجیکٹ لکھیں کہ وہ کس سبجیکٹ کے لیے اس نوٹ بک کو یوز کر رہے ہیں، انگلش ہے تو انگلش لکھیں، اردو، میتھ، سائنس، اسلامیات، یعنی اس طرح سے جس بھی سبجیکٹ کے لیے اس نوٹ بک کو یوز کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ مینشن کریں۔ سبجیکٹ ٹیچر کا نیم لکھیں، سیل نمبر لکھیں، سیشن لکھیں، اسکول کا نام لکھیں، اور جو پرائمری اور پری پرائمری میں انگلش کی 4 لائنز کا مناسب استعمال سکھائیں بچوں کو۔ لیٹر فارمیشن کا خاص خیال رکھا جائے، حروف کی بناوٹ پر خاص توجہ دی جائے۔ اسی طرح سے انگلش لکھتے وقت دیکھا جائے کہ کون سا لیٹر پہلی 3 لائنز میں آنا ہے، کون سا مڈ کی 2 لائنز میں آنا ہے، اور کون سا لاسٹ کی 3 لائنز میں لیٹر لکھا جاتا ہے۔ جب ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس لکھیں گے تو ان کی لکھائی میں ضرور بہتری آئے گی۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اپنا پیج کس طرح سے ریڈی کرنا چاہیے، پیج کی پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ایچ پیج مسٹ بی نمبرڈ ان آرڈر آن اٹس ٹاپ آؤٹر کارنر، یعنی اسٹوڈنٹس ہر پیج کے اوپر کارنر میں پیج نمبر ضرور لکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی نوٹ بک میں ٹوٹل پیج جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی پیج وہ پھاڑ دیتا ہے یا کوئی خراب ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی وہ نمبرنگ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کتنے ڈسپلنڈ ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پیج ٹاپ یوز، پیج کی جو ٹاپ ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے۔ ٹاپک، اس کے اوپر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں۔ ٹاپک، یونٹ، ڈیٹ، کلاس ورک، ہوم ورک، یعنی کلاس ورک کر رہے ہیں تو کلاس ورک لکھیں گے، ہوم ورک کر رہے ہیں تو ہوم ورک کریں گے۔ ڈیٹ ہم لکھ رہے ہیں تو اگر انگلش کا کام کر رہے ہیں تو ڈیٹ انگلش والی سائڈ پر لکھی جائے گی، اور اگر اردو کا کام لکھ رہے ہیں تو ڈیٹ اردو والی سائڈ پر لکھیں گے۔ اسی طرح سے کلاس ورک کر رہے ہیں تو کلاس ورک لکھیں گے، ہوم ورک کر رہے ہیں تو ہوم ورک لکھیں گے، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کلاس میں کام کروایا گیا ہے یا بچے نے اس ہوم ورک کیا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مارجن لائن، یعنی اسٹوڈنٹس سے دونوں سائڈ پر مارجن لائن لگوائی جائے اور اسٹوڈنٹس کو ہدایت کی جائے کہ کام لکھتے وقت الفاظ مارجن لائن سے باہر نہ جائیں۔ مارجن لائن شوڈ بی ڈرا آن بوتھ سائڈس آف آل ان سائڈس پیج 4، یعنی دونوں سائڈس پر مارجن لائن لگوانا اسٹوڈنٹس سے ضروری ہے۔ اب دونوں سائڈس پر مارجن لائن لگوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک سائڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ٹیچر کے یوز کے لیے ہوتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس یوز کے لیے سائڈ ہے، اسٹوڈنٹس اس میں لکھتے ہیں کوسچن نمبر یا آنسر،
اور اسی طرح سے ٹیچر جو سائڈ ہے، ٹیچرز اس میں کریکشن جو بھی انہوں نے اصلاح دینی ہوتی ہے، جو بھی ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک سے متعلقہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ریمارکس، یا ٹیچر نے اپنے سائن وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے، ٹیچر اس کے لیے اس سائٹ کو یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میتھس ٹیچر میں گائیڈ دی اسٹوڈنٹس ٹو اسپیسیفائی اسپیس آن دی سیم اور نیکسٹ پیج فار رف ورک اور کریکشن ایریا، یعنی جو میتھس ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں کہ وہ ہر پیج پر ایک اسپیسیفک اسپیس بنائیں جس میں وہ رف عمل یا ٹیچر نے جو بھی اصلاح وغیرہ کروانی ہے وہ وہاں پر کروا سکیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹرم پوائنٹر، یعنی اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی نوٹ بک کو ٹرم وائز مینٹین کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو یہ جاننے میں آسانی رہے گی کہ کس ٹرم کا کتنا سلیبس ان کے پاس نوٹس کی شکل میں موجود ہے، اور پھر اس کو وہ سیپریٹ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ایک پیج کو فولڈ کریں اور اس کی دونوں سائڈس کو موڑ کر اس کے اوپر اپنی ٹرم کی ہیڈنگ دے کہ یہ فرسٹ ٹرم ہے، تو اگر فرسٹ ٹرم کا وہ نوٹس ہیں یا فرسٹ ٹرم کا وہ سارا ورک ہے تو فرسٹ ٹرم مینشن کریں اوپر، اسی طرح سے سیکنڈ ٹرم کا ہے تو سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم کا ہے تو تھرڈ ٹرم، اور پھر یہ کہ ٹرمز کی ڈیٹ لازمی لکھیں کہ یہ فرسٹ ٹرم، یہ فرسٹ ٹرم کا اگر انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے تو یہ فرسٹ ٹرم کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوا، اور اس کی اینڈنگ ڈیٹ جو ہے وہ بھی لازمی وہاں پر مینشن کریں۔ اس کے علاوہ بچے کلاس ورک یا ہوم ورک جو بھی کام کرتے ہیں اس میں جب ان کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کام ختم کرنے کے بعد فنیشنگ لائن لازمی لگوائیں۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا یہاں پر کام جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی کویسچن جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یوز آف انک ٹائپ، اسٹوڈنٹس کو کس ٹائپ کی انک یوز کرنی چاہیے۔ کلاس نوٹس مینٹین کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کس طرح کی انک یوز کریں۔ آنسرس آر مسٹ بی ریٹن ان بلو انک وائل فار آل دی ادر نیسیسری انفارمیشن، یعنی اسٹوڈنٹس آنسر اور کوئی بھی ضروری انفارمیشن لکھنے کے لیے بلو انک پین کا استعمال کریں گے، اور اسی طرح سے کوسچن نمبر، ہیڈنگز، ٹاپک، ڈیٹ، اس طرح کی جو ہیڈنگز ہیں وہ لکھنے کے لیے اسٹوڈنٹس بلو یا بلیک مارکر یوز کریں گے، یعنی کوئی بھی بچے نے ہیڈنگ دینی ہے یا کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ مارکر بلو بلیک ان کے اپنا ہے پر وہ اس کو یوز کریں گے، جبکہ آنسرس لکھنے کے لیے وہ صرف بلو انک کو ہی یوز کریں گے۔ اسی طرح سے پری پرائمری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف لیڈ پینسل کا یوز کریں گے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نوٹ بک چیکنگ رولز، یعنی ٹیچرز کو نوٹ بک چیک کرتے ہوئے کن رولز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹیچرز مسٹ آبزرو دی فالوئنگ پوائنٹس وائل چیکنگ آ نوٹ بک، تو سب سے پہلے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ نوٹ بک مسٹ بی چیکڈ آن ٹائم نوٹ بک یا جو بھی ان کے نوٹس ہیں ان کو چیک کریں۔ فار چیکنگ ریڈ انک شوڈ بی یوزڈ اونلی، چیکنگ کے لیے ٹیچر صرف ریڈ پین کا استعمال کریں گے۔ اینڈ فار ری چیکنگ گرین انک از ٹو بی یوزڈ، اور ری چیکنگ کے لیے وہ ہیڈ کی طرف سے ہو، پرنسپل کی طرف سے ہو یا کوئی بھی دیگر ممبر اگر اس کو ری چیک کرتا ہے تو اس کے لیے گرین انک یوز کی جائے گی تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ ٹیچر نے جو چیک کیا ہے وہ ریڈ انک یوز کرتے ہوئے ٹیچر کی چیکنگ ہے، اور جو اس کے بعد ری چیکنگ ہوئی ہے اس کے لیے گرین پین یوز کیا جائے گا تاکہ دونوں چیکنگ کو دیکھا جا سکے۔ اسی طرح سے مسٹیکس مسٹ بی ہائی لائٹڈ بائی انڈر لائن، جو بھی مسٹیک ہائی لائٹ کرنی ہے اس کو انڈر لائن کر دیا جائے، نہ کہ گول گول اس کے نوٹس پر یا اس کے ورک پر سرکل بنا دیے جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کاپی کا جو پیج ہے وہ اور زیادہ گندا ہو جاتا ہے بڑے بڑے دائرے لگانے سے۔ مسنگ ورڈس مسٹ بی ہائی لائٹڈ، جو مسنگ ورڈس ہیں جو بچے نے مس کر دیا ہے لفظ اس کو انڈر لائن کر دیا جائے، اس جگہ پر انڈر لائن کر دیا جائے۔
اور پھر دی مسٹیکس سچ ایز اسپیلنگ مسٹیکس اور یوز آف improper words must be correct in the margin line area in the same line. یعنی ٹیچر نے جو بھی مسٹیک ہائی لائٹ کی ہے اس کو سرکل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو انڈر لائن کیا جائے گا، اور انڈر لائن کیا جائے گا، اس پر اوور رائٹنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ جو مارجن لائن ہے اس کی ٹیچر نے جو بھی اصلاح دینی ہے وہ مارجن لائن میں ہی دی جائے گی۔ اور مارجن لائن میں بھی جس لائن میں ٹیچر نے غلطی کو ہائی لائٹ کیا ہے، مارجن لائن میں بھی اسی لائن میں اس ورڈ کی اصلاح کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے جو مسنگ ورڈز ہیں جو بچے نے نہیں لکھے ہیں، کوئی ایسا ورڈ جو وہ لکھنا بھول گیا ہے، اس نے مس کر دیا ہے، تو ان کو لازمی ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور ہائی لائٹ کا طریقہ کار وہی جو آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر ڈیش ڈال کر مارجن لائن میں اس ورڈ کو لکھ دیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر یہ ورڈ اس نے مس کر دیا ہے۔ Teacher should be use only the margin line for putting tick or cross, remarks, signature اور giving instructions۔ یعنی ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ٹک یا کراس پیج پر نہ لگائے، بلکہ اس کے لیے وہ کس کا یوز کرے، مارجن لائن کا یوز کریں، یا فنیشنگ لائن جو بچے نے لگائی ہے اس کے بعد اگر اسپیس ہے تو اس کو یوز کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیونکہ اس سے اگر بچے کے ورک کے اوپر ہی بڑا سارا ٹک یا کراس لگا دیا تو اس سے جو اس کی پیج پریزنٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو بھی ریمارکس دینے ہیں وہ مارجن لائن میں ہی لکھیں، یا جو بھی ہدایت دینی ہے وہ بھی اسی مارجن لائن میں ہی لکھ دیں، اور اپنے دستخط بھی مارجن لائن میں ہی ٹیچر کریں گے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریمارکس۔ ٹیچر کے ریمارکس کیسے ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دی ریمارکس بائی دی ٹیچر مسٹ بی شارٹ، پازیٹیو، پولائٹ اینڈ گائیڈنگ ون۔ یعنی ٹیچر کام چیک کرنے کے بعد ریمارکس کس طرح کے اس کے ہونے چاہیے؟ ریمارکس ٹیچر کے ہمیشہ پازیٹیو، شارٹ اور پولائٹ ہونے چاہیے، اور ٹیچر کا انداز جو ہے وہ گائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اسٹوڈنٹس کی دل آزاری کرنے والا ہو۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس مسٹ بی پراپرلی گائیڈیڈ ٹو کریکٹ دیئر مسٹیکس بائی دیم سیلفس۔ دی ٹیچر ایٹ پرائمری اینڈ پری پرائمری لیول مسٹ ڈو موسٹ آف دی کریکشنس بائی دیم سیلفس۔ یعنی چیکنگ کے بعد سب سے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی مسٹیک کو خود سے درست کرنے کے لیے مکمل طور پر ان کو گائیڈ کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے پرائمری اور جو پری پرائمری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان کی مسٹیکس کو خود سے ان کی اصلاح کروا دیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پیپر کی مارکنگ اور چیکنگ پر۔ ایک بچہ اپنے ایگزام کے لیے وہ بھرپور محنت کرتا ہے، اور پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ امتحان میں اپیئر ہوتا ہے، تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ نرم جذبات ہی رکھیں۔ جس طرح اسٹوڈنٹس کو اپنے پیپر سالو کرنے کے رولز بتائے جاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے اپنا پیپر سالو کرنا ہے، اس پر ان کو مکمل گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اسی طرح سے پیپرز کو چیک کرتے ہوئے ٹیچرز کو بھی کن رولز کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان رولز پر ہم بات کرتے ہیں۔ پیپر کو چیک کرتے ہوئے ٹیچر کو کن رولز کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ رولز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیپر یا ٹیسٹ کی چیکنگ کے لیے صرف ریڈ پین کا استعمال کریں، اور اسٹوڈنٹس کو بتائیں، یہ کلاس میں ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے کہ وہ پیپر کے اوپر یا ٹیسٹ کے اوپر اپنے والد کا اور اپنے اسکول کا نام خوش خط لکھیں۔ یہ کلاس میں ان کی پریکٹس کروائیں تاکہ پیپر کے دوران وہ اس چیز میں مسٹیک نہ کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی سوال نہیں لکھا ہے، بچے نے سوال نہیں لکھا ہے، تو سوال نہ لکھے جانے کی صورت میں وہاں پر سوالیہ نشان بنا دیا جائے، اس جگہ کو ویسے ہی خالی نہ چھوڑا جائے بلکہ وہاں پر سوالیہ نشان بنا دیا جائے تاکہ اس مارک سے، اس سوالیہ نشان سے بچے کو یا کسی بھی دوسرے ممبر کو دیکھتے ہوئے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر بچے نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بچے نے جواب غلط لکھا ہے تو اس کے اوپر کراس کا نشان ضرور لگا دیا جائے۔
اسی طرح سے جملے، مضمون، کہانی، خط اور درخواست کی چیکنگ میں رموز اوقاف یعنی پنچویشن کو مد نظر رکھا جائے. اور نیکسٹ کوئی سوال کا جواب چیک کرنے سے پہلے سوال کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے. سوال کو پہلے سمجھا جائے اور پھر اس کی جواب کی چیکنگ کی طرف آیا جائے. نیکسٹ ہے کہ تعریف یعنی ڈیفینیشن اگر شارٹ ہے لیکن کنسیپٹ کلیئر ہے تو نمبرز کی کٹوتی نہیں ہوگی، چاہے اس کا آنسر جو ہے وہ ایک لفظ میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی سوال کا جواب اگر ایک ہی لفظ میں پورا ہو رہا ہے اور وہ لفظ کی املا بالکل ٹھیک ہے تو اس کا پورا نمبر دیا جائے گا، اور اگر اس لفظ کی املا ٹھیک نہیں ہے تو اس املا کو ٹھیک کر کے اس کے نمبرز لکھ دیے جائیں گے، بلکہ اس کی املا غلط ہونے پر اس کے پورے نمبر جو ہے وہ کاٹ لیے جائیں گے. اسی طرح سے نمبرز کی ڈویژن سوال میں دیے گئے مواد کے مطابق کریں. مضمون کی چیکنگ میں دی گئی اسپیس کو فل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی لائنوں کو گن گن کر نمبر دیے جاتے ہیں، بلکہ مضمون چیک کرتے ہوئے ٹاپک دیکھا جائے گا اور اس کے اہم پورشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی مارکس دیے جائیں گے. پیراگراف کی شکل میں ہمیشہ مضمون کروائیں، اور اگر بچے نے پوائنٹس کی صورت میں لکھ دیا ہے تو اس کے پورے نمبر ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے صرف 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. اسی طرح سے ایم سی کیوز چیک کرنے کی صورت میں نمبر شمار پر ٹک لگائیں، نہ کہ دائرہ پر ٹک لگائیں. اور ایم سی کیوز چیک کرتے ہوئے نمبر شمار پر ٹک لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے نمبر کو گننے میں آسانی رہتی ہے. اور پھر ہر مضمون کے علیحدہ علیحدہ نمبر لکھیں. بچے کے حاصل کردہ نمبروں کے ساتھ فیصد لازمی لگائیں. اگر بچے کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیں، اس غلطی کو اس کو انڈر لائن کر دیں، اس کو ہائی لائٹ کر دیں، اوور رائٹنگ نہ کریں. یعنی جو اس نے غلط لکھا ہے اس کی درست املا جو ہے وہ لکھ دیں، مارجن لائن میں لکھ دیں، لیکن اس کے اوپر ہم اوور رائٹنگ نہیں کریں گے. اسی طرح سے بچوں کو خاص ہدایت کی جائے کہ وہ ایم سی کیوز کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ کو لازمی دیکھیں. اگر ٹک کرنے کو کہا گیا ہے تو ٹک کریں گے، اور اگر دائرہ لگانے کو کہا گیا ہے تو دائرہ لگائیں گے. اور اگر بچے نے جو آپ کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کے اپوزٹ کیا ہے تو پھر اس کے اوور آل پیپر میں سے 2 نمبر جو ہیں وہ ڈیڈکٹ کر لیے جائیں گے، نہ کہ اس کے سارے مارکس جو ہیں یعنی ایم سی کیوز کے جتنے بھی اس کے ٹوٹل مارکس ہیں. اگر اس نے اسٹیٹمنٹ کے اپوزٹ کام کیا ہے تو سارے نمبر اس کے نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ اوور آل نمبر اسپیس میں اس کے صرف 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اسی طرح سے اسپیلنگ کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو غلطی ہی سمجھا جائے گا. مثلاً سٹی کے اسپیل ہیں CITY، تو اگر بچے نے لکھ دیا ہے CETY تو اس میں ای کو آئی بنانے سے لفظ ٹھیک نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو پورے لفظ کو غلط ہی تصور کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح سے املا کی 3 غلطیوں پر 1 نمبر ڈیڈکٹ ہوگا، اور باقی اس کی جو ڈویژن کے ساتھ اس کے جو مارکس بنتے ہیں وہ اس کے پورے دیے جائیں گے. اور اگر بچے نے ایک ہی غلطی بار بار کی ہے، آپ نے اس کی ایک بار اصلاح دے دی تو بار بار غلطی پر اس کے وہ مارکس نہیں ڈیڈکٹ کیے جائیں گے، اور نہ ہی بار بار اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، بلکہ ایک دفعہ ہی اس غلطی کو ہائی لائٹ کر کے اس کی اصلاح دے دی جائے اور اس غلطی کو ایک ہی غلطی کنسیڈر کیا جائے گا. اگر وہ پورے پیپر میں ایک ہی غلطی ہے تو پھر اس پر کوئی بھی نمبر ڈیڈکٹ نہیں ہوگا. املا کی 3 ڈیفرنٹ غلطیوں پر 1 نمبر کٹنگ کیا جائے گا. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مارک شیٹ بنانے کا طریقہ کار. مارک شیٹ تیار کرنے کا طریقہ کار. پیپرز کو چیک کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان نمبرز کو مارک شیٹ کے اوپر لکھ دیا جائے. تو مارک شیٹ کو کس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کی جو ہیڈنگز ہیں، مثلاً اسکول نیم ہے اور کلاس سیکشن ہے، اسی طرح سے انچارج کا نیم ہے، ڈیٹ ہے، ٹیسٹ نمبر ہے، سیشن ہے اور پاسنگ پرسنٹیج ہے. یہ ساری ہیڈنگز جو ہیں وہ بلو مارکر سے یا بلیک مارکر جو بھی اس نے یوز کرنا ہے، بلو مارکر یا بلیک مارکر پوائنٹر، اس کے ساتھ ان کو لکھا جائے گا. نیکسٹ اسٹوڈنٹ کالم میں اسٹوڈنٹس کے نیم لکھے جائیں گے، اور نیم فل نیم لائک علی رضا ہے اگر کمپلیٹ نیم تو علی رضا کمپلیٹ لکھا جائے گا، اور اس کے لیے ہم بلو انک پین یوز کریں گے. باقی پوری مارک شیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم بلو انک کا ہی یوز کریں گے.
اسی طرح سے اس کے سبجیکٹ وائز جو اس نے بچے نے مارکس گین کیے ہیں وہ لکھے جائیں گے، پھر ٹوٹل مارکس، اس کے حاصل کردہ نمبر، اور پھر پرسنٹیج جو بھی اس نے گین کی ہے۔ نیکسٹ ریمارکس کا کالم ہے، تو ریمارکس میں پاس یا فیل، پاس لکھنے کے لیے بلو انک کا ہی یوز کیا جائے گا، اور فیل لکھنے کے لیے ریڈ انک کا یوز کیا جائے گا۔ اور فیل اور پاس لکھنے کے بعد پاس لکھ دیا، اور اس کے بعد اگر مسلسل بچے پاس والے ہی ہیں تو ان سب کے ریمارکس ان کے آگے پراپر پاس لکھا جائے گا، ایزن کا سائن نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ مارک شیٹ پر کانٹ چھانٹ سے گریز کریں اور کلرفل خوبصورت مارک شیٹ بنائیں۔ نیکسٹ اس کا جو سیکنڈ پیج ہے اس میں بھی دیے گئے تمام کالمز کو فل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ کلاس میں کتنے ہیں، پریزنٹ کتنے ہیں، ایبسنٹ کتنے ہیں، اور اسی طرح سے ٹوٹل پاس اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، فیل کتنے ہیں، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کمپلیٹ نیم ان کے پوزیشنز لکھی جائیں گی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز۔ اسی طرح سے سبجیکٹ وائز کیا پرسنٹیج رہی ہے اس کو کیا جائے گا۔ مارک شیٹ میں جو سبجیکٹ وائز پرسنٹیج کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی لازمی یہاں پر جہاں مارکس بچے کے ہیں وہاں پر یعنی اس کالم میں بھی جتنے بچے فیل ہیں اس کو ریڈ پین کے ساتھ نیچے ہائی لائٹ کر دیا جائے، نیچے چھوٹی سی لائن لگا کر اس لائن کے ساتھ انڈر لائن کر دیا جائے تو اندازہ ہو سکے گا کہ اس سبجیکٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ کیا رہی ہے۔ ریمارکس کا کالم ہے اس کو لازمی فل کیا جائے ریمارکس والے کالم میں، تاکہ کلاس ٹیچر جو ہے اس کو اندازہ ہو سکے اپنی کلاس کی کمزوریوں کے بارے میں، وہ اچھی طرح سے جان سکے کہ اس کی کلاس میں ابھی بھی کن کن پوائنٹس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پیپر چیک کرنے والی ٹیچر جو ہے وہ لاسٹ میں اپنا نیم، اپنے اسکول کا نیم لازمی لکھیں تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ کس ٹیچر نے یہ پیپرز چیک کیے ہیں۔ اور نیکسٹ لاسٹ میں ریمارک شیٹ پر پرنسپل اپنے سائن ضرور کریں، اور پرنسپل اپنے سائن کرنے سے پہلے ایک بار مارک شیٹ کو دونوں سائڈ سے ضرور دیکھ لیں کہ کہیں کوئی کالم خالی تو نہیں رہ گیا، یا ٹیچر نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ کس قسم کے اس کے ریمارکس ہیں۔ یعنی نیکسٹ ہیڈ کے پاس وہ ریمارک شیٹ بھجوانے سے پہلے پرنسپل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے سے اس شیٹ کو دیکھ لیں، اگر کوئی کالم خالی رہ گیا ہے تو اس کو اپنے پاس ہی اس کو ٹیچر سے ضرور اگین اس کو فل کروا لیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مارکنگ، یعنی جو انشائیہ کوسچنز ہیں، جو لانگ کوسچنز ہیں ان کی مارکنگ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ یعنی اگر پیپر میں درخواست ہے، کہانی ہے، مضمون ہے، خط ہے، تو اس کے ٹوٹل نمبر، اگر جیسے کیوٹی کی ہم بات کریں تو کیوٹی میں یہ 6 نمبر کا ایک کوسچن ہوتا ہے، تو اس کی مارکنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ درخواست کی بات کرتے ہیں، درخواست کے میں نمبرز کی ڈویژن 3 پورشن میں کی گئی ہے۔ ہیڈ ماسٹر آفیسر کا عہدہ، اس کے 2 نمبر ہیں اس پورشن کے۔ اسی طرح سے عرض داشت، اس کے 2 نمبر ہیں، اور اختتام اس کے بھی 2 نمبر ہیں۔ یہ 6 نمبر کے کوسچنز کو 3 پورشن میں 6 نمبر کے کوسچن کو 3 پورشن میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے مارکس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے اگر کسی پورشن پر بچہ مسٹیک کرتا ہے تو صرف اس پورشن کے نمبرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی غلطی کنسیڈر کی جائے گی، یا وہاں سے اس کے مارکس ڈیڈکٹ کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے کہانی ہے، کہانی کے نمبرز کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ کہانی کا آغاز ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ اسی طرح سے نقطہ عروج کے 2 نمبر ہیں۔ واقعات میں تسلسل اگر بچے کا ہے تو اس کے 2 نمبر دیے جائیں گے، اور کہانی کا نتیجہ اگر بچے نے لکھا ہے تو اس کا 1 نمبر ہے۔ یعنی اگر بچے نے پوری کہانی بہت اچھے سے کمپلیٹ لکھی ہے اور اس نے نتیجہ نہیں لکھا ہے، یا اس نے نتیجہ غلط لکھا ہے، تو اس کا صرف 1 نمبر ہی ڈیڈکٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے نیکسٹ بات کرتے ہیں مضمون کی، مکالمہ خط، یہ بھی 6 نمبر کا ایک کوسچن ہوتا ہے۔ مضمون کے بھی 6 نمبر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا نمبر ہوتا ہے اس کا پہلا پورشن ہے اس کا تمہید، تمہید کے بھی 2 نمبر ہیں، نفس مضمون کے 3 نمبر ہیں، اور اختتام کا 1 نمبر ہے۔ یعنی اگر بچے کو کسی پرسنالٹی کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور بچے نے اس کی تمہید اچھے سے باندھی ہے، یعنی اس کا نیم، تاریخ پیدائش، اس کی ابتدائی تعلیم، یہ ابتدائیہ کلمات جو ہیں اس نے سارے لکھے ہیں، تو اس کے 2 نمبر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نفس مضمون میں
آتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو بھی اچیومنٹس ہیں، اس نے جو بھی خدمات سر انجام دی ہیں وہ اس نے لکھی ہیں، تو اس کے 3 نمبر ہیں، اور اختتام میں اس نے وفات یا کس جگہ پائی، کب پائی، یہ ساری چیزیں اس نے مینشن کی ہیں، تو اس کا 1 نمبر ہوگا۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہے مکالمہ۔ مکالمہ یہ بھی 6 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے بھی مارکس کو 6 نمبروں کو ان کے بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکالمہ کا آغاز 1 نمبر ہوگا، اسی طرح سے موضوع پر گفتگو اس کے 4 نمبر ہیں، اور مکالمہ کا اختتام اس کا 1 نمبر ہے۔ یعنی کوئی بھی بچوں کو مکالمہ لکھنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کے 6 نمبر ہیں، تو جو ابتدائیہ اس کے کلمات ہیں، سلام، دعا، حال احوال بچے نے پوچھا ہے، تو اس کا 1 نمبر دیا جائے گا۔ پھر جس موضوع پر ان کو گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس موضوع پر ان کی پراپر گفتگو ہے، تو اس کے 4 نمبر، اور اسی طرح سے اختتام انہوں نے اللہ حافظ یا اپنا خیال رکھیے گا، یہ وہ اس طرح کے جو بھی کلمات اختتام میں بچے نے بولے ہیں، اس کا 1 نمبر ہے۔ مکالمہ لکھواتے ہوئے یا بچے کو کرواتے ہوئے اس ایک بات کا لازمی خیال رکھیں کہ جو بچے گفتگو ہے وہ بامعنی ہونی چاہیے، جس موضوع پر وہ بات کر رہے ہیں وہ بامعنی ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے مکالمہ کم از کم 15 لائنز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ 15 لائنز سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن 15 لائنز سے کم مکالمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہے خط کے بھی 6 نمبر ہیں، اس کے بھی نمبرز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی مقام روانگی، تاریخ، القاب، اس کے 2 نمبر ہیں۔ خط کا مضمون بچے کا ٹھیک ہے تو اس کے 3 نمبر، اور اختتام اس کا ہے 1 نمبر۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کے جو پیپر ہے اس کے مارکس ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں اور ان کی ڈویژن کس طرح سے ہے۔ پر سبجیکٹ ٹوٹل 25 نمبر ہوتے ہیں ایچ سبجیکٹ، تو یہ پورشن 1 ہے۔ اسی طرح سے 13 MCQs 13 مارکس کے، اور سیکشن 1 میں 13 MCQs 13 مارکس۔ سیکشن 2 جو ہے وہ ان کا 12 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں CRQ اور شارٹ کوسچنز، یعنی کامن ریویو کوسچن یا شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں، 2 یا 3 کوسچنز دیے جاتے ہیں جس کے 6 نمبر، اور اسی طرح سے ڈیٹیلڈ کوسچن یعنی جس میں وضاحت یا اہمیت و افادیت پوچھی جاتی ہے، وہ 1 کوسچن ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹل 6 نمبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں وہ خط، مضمون، کہانی، مکالمہ، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں اس میں اس کے ٹوٹل 6 نمبر ہوتے ہیں اور وہ 1 آتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ایک انسان کے بااعتماد ہونے کے لیے یہی حقیقت کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا دنیا میں آیا اور نہ اس کے بعد اس جیسا آئے گا۔ یہ عظیم انفرادیت بہت بڑا نصیب ہے۔ امید ہے آپ پیپر کی چیکنگ کے رولز اور پیپر مارکنگ کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔